السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی آواز آ رہی میری؟ جی الحمدللہ. جی شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم سبحانہ تعالی حامدا و مصلیًا. دیکھیں یہ کتاب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. اس میں ہم نے کافی چیزیں پڑھ لی ہیں. اب کچھ اصطلاحات ہیں، یہ آپ دیکھیں، اور ایک نیا ٹاپک ہم شروع کریں گے. تو اس میں فرماتے ہیں علم و صرف کی تعریف کیا ہے. علم و صرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے صیغوں کو پہچاننا شروع کیا ہے، اور لفظوں کو گرداننے کا طریقہ اور ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے. تو یہ علم و صرف کی تعریف ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے. تو آپ نے دیکھا، آپ نے الفاظ کو فعل ماضی میں صحیح طریقے سے پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے. اس کے اندر کچھ اور اصطلاحات ہیں. ضمہ ہم ویسے اردو میں پیش کہتے ہیں، عربی میں ضمہ کہا جاتا ہے. ضمہ پیش کو کہتے ہیں. فتحہ، فتحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے زبر کو، اور کسرہ جو ہے زیر کو کہتے ہیں. تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں. حرکت جو ہے زبر زیر پیش کا نام جو ہے حرکت ہے. اور سکون اور جزم جو ہے حرکت نہ ہونے کو کہتے ہیں. جس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوگی وہ سکون اور جزم اس کو کہتے ہیں. تشدید، ایک حرف کو دو بار، پہلے کو سکون اور دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا، جیسے عزا. تو یہ جو ضاد کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، اس کو تشدید کہتے ہیں. مضموم کیا ہے؟ وہ حرف جو جس پر پیش ہو اس کو مضموم کہتے ہیں. مفتوح، وہ حرف جس پر زبر ہو. مکسور، زیر والے حرف کو کہتے ہیں. اور متحرک حرکت والا حرف ہے. ساکن وہ حرف ہے جس پر حرکت نہ ہو. مشدد وہ حرف ہے جس پر تشدید ہو. حرف علت تین ہیں، یہ آتا رہا آپ کے سامنے. واو، الف اور یا. مجموعہ ان کا وائے ہے. واو، الف اور یا. صیغہ، صیغہ کس کو کہتے ہیں؟ صیغہ لفظ کو کہتے ہیں. اسم نام کو کہتے ہیں. اور فعل کام کو کہتے ہیں. زمانہ کیا ہے؟ زمانہ وقت کا نام ہے، اور وقت تین ہے: ماضی گزرا ہوا، حال موجودہ، اور مستقبل آنے والا. فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جو گزرا ہوا زمانہ بتائے، جیسے ضربہ، اس ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں. ماضی کا آخر ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے. جو ماضی کا آخر ہے، جیسے ضربہ ہے، ناصرہ ہے، فتح ہے، سامعہ ہے، اس کا آخری حرف جو ہے مفتوح ہوتا ہے. فعل مضارع، یہ آگے آپ پڑھیں گے، اس فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ یا آئندہ بتائے، جیسے یضرب، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، زمانہ موجودہ یا آئندہ میں. مضارع کا آخری حرف مضموم ہوتا ہے، جیسے یضرب ہے. امر بھی آپ پڑھیں گے. اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تو مار. نہیں اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے. یہ بھی آپ پڑھیں گے. لا تضرب، تو مت بار. اثبات اور مثبت ایک اصطلاحات استعمال ہوگی. فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، کیوں کام کسی میں کام ہوتا ہے تو وہ مثبت ہے، اثبات ہے. جیسے ضربہ، اس نے مارا، اس میں کام کا ہونا پایا گیا. نفی، منفی، فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں. جیسے ما ضربہ، اس نے نہیں مارا. لا یضرب، وہ نہیں مارتا، تو اس میں کام کا نہ ہونا پایا گیا، اس لیے اس کو نفی کہتے ہیں. فاعل کس کو کہتے ہیں؟ کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. مفعول، جس پر کام کیا جائے، جیسے ضربہ زید امرن، مارا زید نے امر کو. اس میں ضربہ فعل ہے، زید جو ہے نا فاعل ہے، اور امرن مفعول ہے. فعل معروف کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کا کام کرنے والا معلوم ہو، کہ جس کے کام کرنے والے کا پتہ ہو. جیسے ضربہ زید، زید نے مارا ہے، اس میں مارنے والا معلوم ہے اور وہ زائد ہے. فعل مجہول وہ فعل ہے جس کا کرنے والا معلوم نہ ہو. جیسے ضرب امرن، مارا عمر، مارا گیا. تو اس میں یہ معلوم نہیں کہ مارنے والا کون ہے. تو آج ہم جو ہے نا فعل مجہول پڑھیں گے. فعل لازم وہ فعل ہے جو فقط فاعل پر پورا ہو جائے، جیسے جلسہ زید، زید بیٹھا. اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی فعل لازم کو. فعل متعدی وہ فعل ہے جو فاعل مفعول دونوں پر پورا ہو، جیسے ضربہ زید امرن، مارا زید نے امر کو. تو یہ ضربہ ایسا فعل ہے جس متعدی ہے. یا اردو میں معنی کرتے ہوئے جس کے معنی میں نے آ جائے، نے
मारा जैद ने अमर को, ने जब आ जाए वो फ़ेल मुतअद्दी है। फ़ेल मुतअद्दी वो होता है कि जिसको मफ़ूल की ज़रूरत होती है। गायब का आपको पता है वो है जो बात करते वक्त मौजूद ना हो, जिससे बात ना की जाए, थर्ड पर्सन गायब है। हाजिर वो है जिससे बात की जाए। मुतकल्लम बात करने वाले को कहते हैं। वाहिद एक को कहते हैं, तस्निया दो को कहते हैं, और जमा दो से ज़ायद को कहते हैं। अरूफ असली उसको कहते हैं जो वज़न करने में फ़ा या हैन या लाम कलमे की जगह हो। बस जो हर फ़ा की जगह हुआ उसको फ़ा कलमा, और जो हैन की जगह हुआ उसको हैन कलमा, और जो लाम की जगह हुआ उसको लाम कलमा कहते हैं। जैसे नासारा के अंदर इसका जो वज़न है आप कैसे करेंगे, फ़ाला ऊपर लिखें, नासारा नीचे लिखें, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ा कलमा, हैन कलमा, लाम कलमा क्या है। तो इसमें नून जो है ना फ़ा कलमा है, स्वाद जो है ना हैन कलमा है, रा जो है लाम कलमा है। ये इस्तिलाहात है। हर्फ ज़ायद उसको कहते हैं जो फ़ा हैन लाम में से किसी की जगह पर ना हो, जैसे इज्तनाबा, इफ्ताहाला के वज़न में है। अब इफ्ताहाला को ऊपर रखें, नीचे इज्तनाबा को लिखें, तो आपको फ़ा हैन लाम के मुकाबले में जीम नून बा मिलेगा। और ये इफ्ताहाला बाब इफ्तिहाला आपने पढ़ा है, इसमें ये जो ता है ये मज़ीद का है और हमज़ा वसली है के वज़न पर। इसमें जीम साकिन फ़ा की जगह है और नून मफ्तू हैन की जगह है और बा मफ्तू लाम की जगह है। बस जीम नून बा हरफ असली हुए और बाकी हर्फ यानी हमज़ा और ता ज़ायद हैं। अफ़ाल और उनके सीगे और गिरदाने। अरबी में फ़ेल माजी वग़ैरह के 14 सीगे होते हैं जिनकी तफसील ये है, ये आप पढ़ चुके हैं। जैसे ज़राबा से आप पढ़ें तो 14 सीगे आप पढ़ लेते हैं। 3 मुज़क्कर गायब के लिए होते हैं, थर्ड पर्सन इशारे से आपने पढ़ा। 3 मुअन्नस गायब के लिए होते हैं, आपने गायब के इशारे में पढ़े। 3 मुज़क्कर हाज़िर के लिए होते हैं जो सामने आपने पढ़े, और 3 मुअन्नस हाज़िर के जो सामने आपने मुअन्नस के पढ़े। 2 मुतकल्लम के होते हैं। मुतकल्लम का जो पहला सीगा है वाहिद मुज़क्कर वाहिद मुअन्नस के लिए आता है। तो आपको पता है जैसे ज़रब तो है, मारा मैंने मुज़क्कर ने, मारा मैं मुअन्नस ने। और दूसरा सीगा जो है उसका है वो तस्निया मुज़क्कर तस्निया मुअन्नस जमा मुज़क्कर जमा मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जो ज़रब ना सीगा है वो तस्निया मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होगा और जमा के लिए भी इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे देखें ये जो एक चार्ट बना हुआ है फ़ेल माजी की गिरदान है, इसमें देखें तो ये वही है जो गिरदान आपने पढ़ी है। पहले आ गया सीगा। सीगा क्या है, वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है। और बास असबात फ़ेल माजी मारूफ़ कि ये यहाँ पे फ़ेल माजी मारूफ़ की ऊपर जो है ना ये बास है। जैसे फ़हाला किया उस एक मर्द ने, और फ़हाला किया उन 2 मर्दों ने, ये आप गिरदान पूरी पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। तो इसको माजी मारूफ़ कहा जाता है। और दूसरा सीगा जो है बास असबात फ़ेल माजी मजहूल उसको कहा जाता है, वो फ़ोहिला के वज़न के ऊपर आएगा। तो अब देखें इसमें हमारे पास पहले सीगा है ये ज़ाराबा है। तो इसका माना है मारा उस एक मर्द ने। तो ये फ़ेल है, माजी है, मुस्बत है और मालूम है। फ़ेल माजी है क्योंकि इसके अंदर गुज़रा हुआ ज़माना का माना है, और मुस्बत है क्योंकि इसमें काम का पाया गया है, उसने मारा है। और मालूम है कि उसके फ़ाइल का भी पता है कि इसके अंदर फ़ाइल हुआ है, उससे एक शख्स ने मारा है, यहाँ पे इसका पता है। आप ये बात करते हैं कि इसको किसने मारा है, तो आप कहते हैं ज़ाराबा उस एक शख्स ने मारा है, या उसका जवाब दे सकते हैं ज़ाराबा उन 2 शख्सों ने मारा है, या उसका जवाब दे सकते हैं ज़ाराबू उन सब लोगों ने मारा है, या आप उसका जवाब दे सकते हैं ज़ाराबत उस एक औरत ने मारा है। इस तरीके से आप आगे चलते जाएं, सारे 14 के 14 सीगे। ज़रब तो मैंने मारा है, और ज़रब ना ये भी जवाब हो सकता है हम सब ने मारा है। तो ये फ़ेल माजी मुस्बत मालूम है, ये सीगा फ़ेल माजी मुस्बत मालूम है। और अगर हम एक और सीगा इसमें लाते हैं, फ़ेल माजी है
مثبت ہے اور مجہول ہے. جیسے انگلش میں پیسو وائز ہوتے ہیں، مجہول ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص مارا گیا ہے، تو اس کے لیے کیا سینٹینس ہوگا؟ وہ ایک شخص مارا گیا ہے. تو یہ جو ضربہ ہے اس سے ہم بنائیں گے. بنانے کا طریقہ یہ ہے، آخری جو حرف ہے اس کو اپنی حرکت پہ چھوڑیں گے، اور جو ہائن کلمہ ہے اس کو کسرہ دے دیں گے، اور باقی جو متحرک لفظ ہیں، حرف ہیں، اس پہ پیش پڑیں گے. تو زوریبا، تو زوریبا کا معنی ہوگا وہ ایک شخص مارا گیا. وہ ایک شخص مارا گیا ہے. تو مارا گیا ہے، اس میں فرق ہے کہ مارا گیا ہے مگر اس میں یہ نہیں پتا کس نے مارا ہے، تو اس لیے اس کو مجہول کہتے ہیں. فاعل کا پتہ نہ ہو تو اس کو مجہول کہتے ہیں. تو ہم نے جو 6 ابواب پڑھے تھے، ضربہ، نصرہ، فتح، سمع، حاسبہ اور کرومہ، اس پہ آپ خیال رکھیں. تو یہ ضربہ، نصرہ ایک طرح کے ہیں، فتح ہے، سامعہ اس کے جو کسرہ آ جاتا ہے، حاسبہ میں کسرہ ہے، کرومہ میں پیش. تو یہ بدلتے ہیں، اس کا عین کلمہ بدلتا ہے، مگر ان سب کا جو فعل مجہول ہے وہ ایک ہی وزن ہے. ان سب کا فعل مجہول ایک ہی وزن پہ جائے گا، وہ ہے فعیلہ. ایک ہی وزن بنے، فعیلہ. تو معنی ہوگا کہ وہ ایک شخص مارا گیا ہے. ضربہ سے کیا بنے گا جی؟ زوریبا. نصرہ سے کیا بنے گا؟ نصرہ. فتح سے کیا بنے گا؟ فتحہ. سامعہ سے کیا بنے گا؟ سمعہ. حاسبہ سے کیا بنے گا؟ حسبہ. کرومہ سے کیا بنے گا؟ قرمہ. تو یہ ایک ہی وزن کی، یہ آسان ہے فعل مجہول بنانا. فعل ماضی آپ کو آ گیا، فعل مجہول بنانا اس کا جو ہے نا وہ آسان ہو گیا. اب آپ ذرا جاوید شاہ صاحب پڑھیں اس کو، ضربہ سے فعل مجہول پڑھیں. ضربہ سے پڑھ. زوریبا. ہاں، زوریبا. زوریبا. جی زوریبو. جی زوریبت. جی. زوریبتا. کتا. زوریبتو. زوربنا. زوریبنا. ہاں، زوربتا. زوریبت. زوریبتما. زوریب. تم. زوریبتم. زوربتی. زوریبتی. ہاں جی. زوریبتما. زوریبتنا. زوریبتو. زوریبنا. زوربنا. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. تو اب دیکھیں یہ آسان ہو گیا. ناصرہ سے پڑھیں. نوسیرہ. نصر. نوسیرہ. نوسر. نصرہ. ہاں. نصرہ. نصرو. نصرت. نصرتا. نصرتا. نصرنا. جی. نصرنا. نصرتو. نصرتا. نصرتا. نصرتما. جی. نصر. تم. تما. تم. نصرتی. نصرتنا. نصرتما. نصرتنا. نصرتو. نصرنا. جی جی، بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. فاتحہ سے پڑھیں. فتحہ. 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 جی. فتحہ. فتحو. فتحت. فتحتا. فتحنا. فتحتا. فتحتا. فتحنا. فتحتا. فتحنا. 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 جی. فتحنا. فتحتو. فتحتما. فتحتم. فتحتی. فتحتما. فتحتنا. فتحتو. فتحنا. فتحتو. ہاں جی، فتحتو. فتحنا. فتحنا. نا. سامعہ سے پڑھیں. سمعہ. سمعہ. سمعہو. سمعہت. سمعتا. سمعنا. سمیتا. سمیتما. سمیتم. سمیت. سمیتما. سمیتنا. سمیتو. سمینا.
اور اسی طریقے سے خاصبہ سے خسبہ خسبو خسبت خسبتا خسبنا خسبتا خسبتما خسبتم خسبتے خسبتما خسبتن خسبتو خسبنا، اور کاروما سے کوریما کورمو کورمت کورمتا کورمنا کورمتا کورمتما کورمتم کورمتے کورمتما کورمتنا کورمتو کورمنا۔ تو یہاں دیکھیں یہ جو چارٹ ہے تو واحد مذکر غائب کا فعالہ فعالہ فعالو، اور اس کا جو اسبات فعل ماضی مجہول ہے وہ کس وزن کے اوپر ہے؟ فعلا 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 فعلو فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتے فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا۔ تو یہ پوری گردان آپ جو ہے نا، یہ جو ماضی مجہول ہے اس کا معنی ہوگا کہ کیا گیا وہ ایک مرد، مارا گیا وہ ایک مرد، مدد کیا گیا وہ ایک مرد، تو یہ معنی اس کا ہوگا۔ اور آگے ہے نفی فعل، بعض نفی فعل ماضی معروف اور بعض نفی فعل ماضی مجہول۔ تو اس میں دیکھیں بہت آسان ہے، آپ کے پاس یہ صیغہ ہے ضربہ، فعل ماضی مثبت معلوم ہے، تو اس کا معنی ہے اس ایک شخص نے مارا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس ایک شخص نے نہیں مارا، تو اس کے شروع میں ما لگا دیں، یہ نفی بن جائے گا۔ آپ ایک کام کا انکار کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کام نہیں کیا، تو ما ضربہ، تو بہت آسان ہے، گردان آپ کو ضربہ کی آتی ہے 14 کے 14 سیکھیں، آپ اشارے کے ساتھ پڑھیں ذرا میرے پیچھے، ما ضربہ ما ضربا ما ضربو، جاوید شاہ صاحب پڑھیے گا، ما ضربہ ما ضربا ما ضربو ما ضربت ما ضربتا، ہاں ما ضربنا ما ضربنا، ان سب عورتوں نے نہیں پٹائی کی، ٹھیک ہے جی، ان سب عورتوں نے نہیں پٹائی کی۔ ما ضربتا ما ضربتما ما ضربتم، جی ما ضربتی ما ضربتما ما ضربتنا، جی ما ضربتو ما ضربنا، جی ما ضربنا، جی۔ اب یہ پورا صیغہ ہے، ما ضربہ، یہ پورا صیغہ ہے۔ یہ صیغہ کون سا ہے جی؟ مجھے بتائیے گا، ما ضربہ کون سا صیغہ ہے؟ اس کو ہم کہیں گے فعل ماضی منفی، یہ منفی ہے، پہلا مثبت تھا، یہ منفی، فعل ماضی منفی معروف، یہ تو پتہ ہے فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، منفی جس میں کام کا نہ ہونا پایا جائے، کام کا نہ ہونا پایا جائے، اس ما کی وجہ سے ہے، اس ما کی وجہ سے یہ منفی ہوا ہے۔ اور معروف کا کیا ہے کہ اس میں فاعل کا پتہ ہو، یہاں پہ ہوا فاعل ہے، چھپا ہوا ہے اس کے اندر، اس شخص نے نہیں مارا ہے۔ اور ما ضربا کا کیا معنی ہوگا؟ اس شخص نے نہیں مارا، نہیں، ما ضربا، ان دو شخصوں نے نہیں مارا، نہیں مارا، جی۔ اور اس میں بھی یہ معروف اس لیے ہے کہ یہ یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور اس میں فاعل ہے، یہ الف تثنیہ کا ہے، یہ جو الف ہے تثنیہ کا ہے، اور اس کا پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ان دو شخصوں نے مارا ہے، وہ ہمیں پتہ ہے، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے جو فعل مجہول ہے ہمارے پاس ماض، اس کو ہم بنائیں گے ما ضربہ سے، وہ ضربہ ہے۔ جاوید شاہ صاحب بتائیے گا ضربہ کا کیا معنی ہے؟ ضربہ کا کیا معنی ہے؟ ضربہ اس ایک شخص نے مارا، اور ضربہ اس کا الٹا معنی ہے، وہ ایک شخص مارا گیا ہے، وہ ایک شخص مارا ہے، جی، پیسو وائز، وہ ایک شخص مارا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ پہلے ایک خبر دے رہے ہیں کہ اس شخص نے مارا ہے، اور اب خبر دے رہے ہیں کہ وہ شخص مارا گیا ہے، تو یہ مجہول ہے ضربہ۔ تو اس کی نفی آپ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ما ضربہ، ما ضربہ، وہ ایک شخص نہیں مارا گیا ہے، وہ ایک شخص نہیں مارا گیا۔ تو اس طرح سے جو فعل ماضی ہے اس کے اندر
ایک آپ کا فعل ماضی معروف ہوگا، مثبت ہے اور اسبات ہے اس کے اندر، اور دوسرا جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور ایک نفی کا، معروف کی نفی ہو گئی اور پھر مجہول کی نفی ہو گئی. تو اس طرح سے ایک پورا چارٹ بن جاتا ہے. آپ نے ایک چیز سیکھی ہے، فعل ماضی کو سیکھا ہے. اب آپ دیکھیں ان سب کا فعل ماضی کو مجہول بنانا، اس کو بنانا، اس کا ایک ہی وزن ہے، فعیلہ کا وزن ہے، اس کے اوپر آپ لائیں گے. فائدہ، ماضی کے صیغہ واحد مذکر غیر میں آخر میں الف بڑھا دینے سے یہ بتا رہا ہے یہاں اس میں کہ یہ فعل ماضی کیسے بنتا ہے. تو یہ آپ یہ کر چکے ہیں. اس کتاب کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت آسانی لگے گی. ماضی مجہول بنانے کا کیا قاعدہ ہے؟ ماضی معروف کے صیغے واحد مذکر غیر کے آخر میں حرف کو اس کی حالت پر چھوڑ دو. جو ماضی مجہول بنائیں گے تو یہ جو کہتے ہیں کہ یہ جو صیغہ ہے معروف والا، اس کے آخری حرف کو ویسے ہی چھوڑو، آخری حرف کو ویسے ہی چھوڑو، اور آخر کے پاس والے حرف کو زیر دے دو اگر زیر نہ ہو. اگر آخری یہ آخری سے پاس والا جو لفظ حرف ہے یہ، اس کو زیر دے دو، اس کی زبر جو ہے نا یہ آپ ختم کر دیں، اور باقی جتنے حرکت والے حرف ہوں خواہ ایک یا دو سب کو پیش دے دو. باقی جو حرکت والے حرف ہیں، یہ حرکت والا باقی حرف، ادھر سے ہم آئے ہیں یہاں پہ حرکت والا حرف جو ہے نا یہ ایک ہی ہے، یہ ضربہ ہے حرکت والا حرف. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے جی، اس کو پیش دے دینی ہے، اس کو آپ نے پیش دینی ہے اور اس کو ختم کر دینا ہے. تو یہ جو چیز نکلے گی آپ کے پاس یہ زوریبا نکلے گا. تو یہ مجہول ہو جائے گا، زوریبا یہ مجہول کا صیغہ ہو جائے گا. وہ ایک شخص مارا گیا. تو یہاں پہ طریقہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں. ماضی مجہول کا صیغہ واحد مذکر غائب بن جائے گا. جیسے زارابا سے زوریبا بنے گا، سامیہ سے سومیہ بنے گا، اکرما سے اکربا بنے گا، اور اجتنبا سے اجتنبا بنے گا. اب دیکھیں اجتنبا سے بنا ہے تو جو آخری حرف ہے اس کو اپنی حرکت پہ چھوڑا ہے، نون کے اوپر جو ہے وہ کسرہ دی ہے، باقی جتنے متحرک لفظ تھے ان کو پیش دے دی. تا بھی متحرک تھا اس کو پیش دے دی، اور یہ حمزہ بھی متحرک تھا اس کو پیش دے دی، اور جیم ساکن تھا اس کو اپنے حال پہ چھوڑا، اجتنبا بن گیا. پھر باقی صیغے بنانے کے لیے وہی طریقہ اختیار کرو جو ماضی معروف میں بیان بنایا. باقی تو ویسے کا ویسے ہوگا. ماضی مثبت کے شروع میں ما لگانے سے ماضی منفی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، نظم بھی ایک بنائی ہے، غور کر کے مجھ سے اب سن لو ذرا، ماضی مجہول کا تم قاعدہ، حرف آخر ماضی معروف کو حال پر اس کے ہمیشہ چھوڑ دو، پہلا آخر سے نہ ہو مکسور گر، زیر دے دو اس کو واجب جان کر. پہلے سے آخر جو ہے وہ اگر مکسور نہ ہو تو اس کو زیر دے دو. باقی جس حرف پر باقی جس حرف پر فتح یا کسرہ ہو دو ضماؤں سے اس کو جو ہے نا ضمہ سے بدل دو، پیش سے بدل دے. ماضی منفی بنانا ہو اگر ما لگا دو اس کے اول میں بے خطر، اس کے اول میں لگا دو تو بے خطر. افعال ذیل کی چاروں گردان مندرجہ نقشہ بالا معنی بیان کرو. کاتبہ سے پڑھیے گا جی، کاتبہ کی گردان نہیں اس کی پڑھیں، ماضی معروف کی پڑھیں. کاتبو جی ہاں ٹھیک ہو، ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے. ہاں تو یہ آپ کو اس کتاب میں دیا ہوا ہے، ایکسرسائز بھی دی ہوئی ہیں، خود سے کریں. جیسے یہ کہہ رہے ہیں جی کاتبہ کی گردان کریں، پھر اس سے جو ہے نا وہ آپ مجہول کی گردان کریں، معنی بھی اس کا پہچانیں، یہ آپ کو دے. الفاظ ذیل کے معنی بیان کریں تو ما کتبو ان سب نے نہیں لکھا ہے، منع تم سب نے منع کیا ہے، اجتنبتن تم سب عورتوں نے اجتناب کیا ہے، ما ترکا اس نے ترک نہیں کیا، منعنا ان سب نے منع کیا. تو اس طریقے سے یہ آپ فقرات ذیل کا عربی میں ترجمہ کریں، یہ وہی گردان ہے، میں نے نہیں روکا، ما منع تو یہ آ جائے گا. تو اس طرح سے یہ آگے جائے گا.
ٹھیک ہے جی. تو آج آپ نے جتنے بھی ماضی کی گردانیں آپ نے پڑھی تھی، یہ جتنے بھی ماضی کی آپ نے گردانیں بنانی پڑھی تھی، اس کو مجہول بنانا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو گیا. اب دیکھیں خراجہ سے اس کا مجہول بنائیں، کیا بنے گا جی؟ خراجہ سے جاوید شاہ صاحب خراجہ سے مجہول بنائیں. خراجہ نہیں، مجہول سیغہ. خورجہ ہاں، خورجہ، خورجہ، خورجو، ٹھیک ہے. خورجہ خورجہ خورجو خورجت خورجتا، خورجنا. خورجتا خورجنا جی، خورجتا، خورجتما، خورجتم. خورجتا خورجتما خورجتما خورجتم ہاں خورجتی خورجتما خورجتنا جی، خورجتو خورجنا خورجنا. ہاں. طالبہ سے اپنا خالد صاحب، طالبہ سے آپ بنائیں فعل مجہول. طالبہ سے طلبہ. جاوید شاہ صاحب آپ بنائیں طالبہ سے طلبہ. طلبتا، ہاں جی. طلبنا، طلبتا، طلبتا، طلبتما، طلبتم، طلبتی، طلبتما، طلبتنا، طلبتو، طلبنا. طلبہ اس نے طلب کیا اور طلبہ اس کو طلب کیا گیا. جاوید شاہ صاحب، طلبہ کا کیا معنی ہے؟ اس نے طلب کیا. اور طلبہ کا کیا معنی ہے؟ اس کو طلب کیا گیا. اچھا، جو فعل لازم ہوگا اس کا مجہول بنے گا. جو فعل متعدی ہوگا، جو فعل متعدی ہوگا اس کا مجہول بنے گا، فعل لازم کا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. بننے کا تو صحیح، مگر اس کا معنی نہیں آتا. فعل لازم کا متعدی جو ہے نا وہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے جی. جس کے معنی میں نے آئے گا تو اس کا متعدی بنے گا. مثال کے طور پہ ضربہ اس نے مارا ہے، ضربہ وہ مارا گیا ہے، نصرہ اس نے مدد کی ہے، نصرہ اس کی مدد کی گئی ہے، فتحہ اس نے کھولا ہے اور فتحہ وہ کھولا گیا ہے، سمعہ اس نے سنا ہے، سمعہ اس کو سنا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. فاعل اور مفعول کے درمیان رابطہ جو ہے، فاعل جو ہے وہ مفعول میں بدل ہو جاتا ہے. جی، جو فاعل ہے وہ مفعول میں بدل جاتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اور وہ نائب فاعل بن جاتا ہے. نائب فاعل بن جاتا ہے. اصل میں ہوتا مفعول بھی ہی ہے، نائب فاعل بن جاتا ہے. جی. اور اسی طریقے سے کاروما جیسے ہے، کاروما وہ معزز ہوا. اب اس کے معنی میں نہیں آ رہا، اور یہ فعل جو ہے نا فعل لازم ہے. اس کا مجہول بنائیں گے، کوریما تو بنے گا مگر اس کا معنی کچھ نہیں بنتا، اس لیے اس کا استعمال عربی میں نہیں ہوتا. تو فعل جو متعدی ہوگا اس کا مجہول کا صیغہ بنے گا، اس کا استعمال بھی آئے گا. اور جو فعل لازم ہوگا اس کا نہیں بنے گا، اس کا معنی ہی نہیں بنتا. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم کہتے ہیں جی جالسا یا ذہابہ، وہ چلا گیا، اور اس کا مجہول بنانے کا معنی عربی میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کا مجہول نہیں بنتا. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جس کے معنی میں نے آئے گا اردو کے اندر، وہ فعل متعدی ہے، اس کا مجہول بنے گا، پیسو وائز اس کا بنے گا. اچھا، جیسے یہ ردہ ہے، ردہ اصل میں یہ کیا تھا؟ رادادہ تھا. تو اس کا اگر آپ بنائیں، مجہول بنائیں، تو یہ کیا بنے گا؟ رودیدہ. تو رودیدہ سے یہ بن جائے گا ردہ. وہ رودیدہ ہے تو دال جو ساکن ہو جائے گا تو یہ ردہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ردہ، ردہ، ردو، ردت، ردتا،
رددنا، ردتا، ردتما، ردتم، ردتی، ردتما، ردتنا، ردتو، رددنا. تو اس طریقے سے یہ سدا سے یہ سودیدہ ہے، سودیدہ یہ سدہ بن جائے گا، سدہ، سدا، سدو، سدت، سدتا، سدتتا، سددنا، سدتا، سدتما، سدتم، سدتے، سدتما، سدتنا، سدتو، سدتنا. تو اس طریقے سے جتنے بھی فعل ماضی کے آپ نے صیغے پڑھے ہیں وہ بدل جائیں گے، اس میں مجہول میں بنیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ عربہ ہے تو عربہ اوریبا سے اوریبا بن جائے گا، خارسا سے خورسا بن جائے گا، ساترا سے سوتیرا بن جائے گا، ماترا سے موتیرا بن جائے گا، ساکاتا سے سوکیتا بن جائے گا، خالدہ سے خولدہ بن جائے گا، اور لاماسا سے لومیسا بن جائے گا، ساکاتا سے سوکیتا بن جائے گا، بالاغا سے بولیغا بن جائے گا، اور خالدہ سے خولتا بن جائے گا، نساجا سے نوسجا بن جائے گا، اور راکادہ سے روکیدہ بن جائے گا، فتالہ سے فتلہ بن جائے گا. تو اس طرح سے یہ سارے صیغے جو ہے وہ کنورٹ ہوں گے فعل مجہول میں. اور اگر اس کا منفی بنانا ہے، حرابہ مثال کے طور پہ خاراسا، اس نے کھیتی کی، اس نے کھیتی نہیں کی تو ماں لگا دیتے ہیں، فعل ماضی کے شروع میں ماں لگا دیتے ہیں، ماں خاراسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو چلیں آج کے لیے یہ کافی ہے. یہ کتابیں بھی میں آپ کو شیئر کی ہیں، اس کو بھی آپ اپنے مطالعے میں رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے بڑھیں. جزاک اللہ. بہت مہربان. جزاک اللہ. حضرت یہ میں نے آپ کو بھیجا ہے نا، اس کو چیک کرنا یہ صحیح ہے. ایک تو جو کلر والے ہیں وہ آپ اس پہ لگا دینا پیج پہ، اور دوسرا جو ہے وہ اخبار میں لگ جائے گا. تو یہ اس کو چیک کرنا یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اس کو میں فائنل کر دوں صبح کے لیے. جی ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے، آپ اس کو فائنل کر دیں صبح کے لیے. تو اب مجھے اپنا وہ یہ ایزی پیسہ کا اسی نمبر پہ ہے، میں آپ کو پیسے بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور صبح کے اخبار بھی بتا دیں. جزاک اللہ.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हज़रत क्या है, ठीक है, खैरियत से डॉक्टर साहब। हज़रत जी ने फरमाया है कि अभी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम रखा पनिया के अंदर, तो इंशाअल्लाह ताला ये इस हफ्ते वाले दिन शाम को तशरीफ़ लाएंगे रात, और मगरिब के बाद बयान होगा, एक सुबह का बयान है, आपको दावत है। और हज़रत ने फरमाया है कि आपको बता दिया जाए। और दूसरा ये है कि तहरीक दरवेशान के बारे में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से सुबह जो है तकरीबन 9:30-10 बजे एक मीटिंग भी रखी है, तो वो इतवार वाले दिन होगी इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो है वो हफ्ते वाले दिन शाम को शुरू होगा, और सुबह नाश्ते के बाद जो इशराक तक जो है ना वो बयान होगा, और उसके बाद नाश्ते के बाद खाना ख़त्म होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, और आपकी शिरकत हम आपको इंतज़ार करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हज़रत मैं अरशद बोल रहा हूँ बनिया से। तो सामा दावत है, हज़रत जी ने ये इज्तिमा रखा है पनिया में, और इस 30 सितंबर रोज़े हफ्ता शाम मगरिब के बाद बयानों से, और सुबह फिर एक बयानों से, और उसके बाद जो है मुफ्तियों से तकरीबन नाश्ते के बाद। और दूसरा तो दावत दी जाती है, और हज़रत जी ने फरमाया कि तुझे खुद भी तशरीफ़ लाओ। और सुबह एक तहरीक दरवेशान ने मीटिंग रखी है मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से, उस पर हज़रत जी फरमा रहे हैं कि तुसां भी दसा जाए, और तुसां दे जो भतीजे वगैरह नहीं थे खलाबाद के अंदर, वो भी तशरीफ़ लाओ। असी भी थे कोई बंदे आते भी मुअज़्ज़िज़ीन इलाका में, तो वो एक मीटिंग हुई उसी जगह पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सर बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। मिल गया, रिसीव हो गया मुझे पेमेंट, इंशाल्लाह ये सुबह आ जाएगा सुबह के अखबार में। अखबार में भी ऐड दे रही है सर, कुरान का? हाँ कुरान का ऐड? हाँ, इस्लाम अखबार में आसान, वो बहुत कम पैसों से। ये मैं आपको भेजता हूँ, ये इश्तिहार उसने ही बनाया। और नहीं, ये इश्तिहार में क्या है लिखा होता है? ये दरवेशान की तरह नहीं, उससे नहीं है, सिर्फ डॉक्टर साहब ने वो इस्लाही बयान और ये इस तरह से। अच्छा अच्छा इस तरह से। तरीके दरवेशों का अभी वो नहीं किया। अभी जो मीटिंग भी है वो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के लिए आम मीटिंग नहीं है, मतलब सीधे सीधे लोग जो बरादरी वाले या इस तरह से होंगे 50-60 बंदे इनकी इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन के बारे से। खुलेगा नहीं बंदे? अब हमें मतलब वो कह रहे हैं खड़े हों, कि तैयारी करें, खड़े करें। तो अगर मैं खड़ा हो जाता हूँ ना, है यासीन कह रहा है कि दिखा भी नहीं सकता। वो लड़का सीजिए कहता है, डोंट टेक इट हल्का। हाँ सीजिए कहता है कि देखो तुम
वो एक रिटायर हमारा ऑफिसर हुआ है अभी इधर से, तो वो सेनेटर बन रहा है, सेनेटर बन रहा है। तो सेनेटर को मुफ्त का बनता है बंदा, वो तो इतना इसने खाया है इधर से रिश्वत और तनख्वाह से वो बन सकता है। तो ये अब सेनेटर बन रहा है, और आप लोग जो है चुप करके बैठे हुए हैं, केस फ्रॉड ही नहीं पकड़ते और ये नहीं करते, वो नहीं करते। सीधे ये कह रहे ये सीन कहते हैं, अगर आपने इलेक्शन लड़ा ना तो वो कहेंगे ओहो बंदा तो हमारे पास भी बैठा हुआ है कि इसके पास इतना पैसा था कि ये जाके इलेक्शन लड़ रहे कहेंगे आज आप सारे आप मैं निकलवाऊंगा सारे मिलेंगे हैं। कहेंगे आप हमें निकलवाएंगे। हाँ, तो वो कहेंगे कि यार ये तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इनके पास इतना पैसा है। बढ़िया जो है ना आपका इंतजार कर रहा है। दुनिया में अब हलचल मच गई। बनिया में वनडे से मतलब क्या मौजूद गुफ्तगू का अच्छे साहब बड़े हो रहे हैं। अच्छे साहब कोई करते हैं, वो दिखा लगता तो वो भी ना छोड़े बिलाल है, बिलाल की बीए की कंडीशन है वो है नहीं, खत्म हो गई। सर क्या प्रोग्राम है? आप हैं? नहीं रुकेंगे आप? बात पर से जाओ। नमाज पढ़ के जाएंगे ना, ठीक है हो गया टाइम।
आप जाएं. आप रुकेंगे ठीक है मेरे भाई इधर ही बैठ ले घर वो इधर शायद सो जाए. मौलाना साहब बड़ी ज़बरदस्त गुजारते हैं हमारे लिए जो नफल पढ़ते रहते हैं. मुझसे किसी ने पूछा कि आप आराम कर आराम इंशाअल्लाह. ऐसे भी लोग हैं